السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے جو کھاتے پیتے نہ ہو، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، ہم نے انہیں بھی بچا لیا اور جس کو ہم نے چاہا اسے بھی، اور حد سے آگے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 7، 8، 9 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی دو آیات کے بارے میں بہت غور و فکر سے سنیے گا۔ پہلی دو آیات مطلب یہ ہے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، ان دونوں کی تفسیر کو بہت غور و فکر سے سنیے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجا وہ سب کے سب بشر تھے، انسان تھے، مرد تھے، اور جن کو ہم نے رسول بنایا اور ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ لہٰذا اگر تم لوگ یہ بات نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ آگے اللہ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام، ان لوگوں کے جسم ہم نے ایسے نہیں بنائے کہ وہ لوگ کھائے پیے بغیر رہ سکیں، یعنی ان کو بھی کھانا پینا پڑتا تھا۔ وما كانوا خالدین، اور وہ لوگ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیتوں میں مشرکین مکہ کے ایک بنیادی اعتراض کا جواب ہے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کو ماننے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا، اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری ہی طرح سے بشر ہیں، انسان ہیں۔ بشر کا مطلب انسان، یہ ہماری ہی طرح سے بشر ہیں، انسان ہیں۔ جو انسانی تقاضے، جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بھی شادی کرتے ہیں، یہ بھی بچے، ان کے بھی آل و اولاد ہے، یہ بھی جو ہے بازاروں میں گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر ان کو کوئی جاہو حشم بھی نہیں ملا ہے، کوئی بہت بڑا عہدہ بھی ان کو نہیں ملا ہے، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، پھر ہم ان کو رسول کیسے مان لیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے مادھیم سے، ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو کہا، ان کو تلقین کی، ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ جو اہل کتاب تمہارے ارد گرد ہیں، مدینے کے اندر ہیں، دوسرے علاقوں میں ہیں، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوال کرنے کے لیے بار بار اہل کتاب کے پاس جاتے ہو، یہودیوں کے پاس جاتے ہو، ان سے سوال پوچھ کر کے لاتے ہو، ان سے اعتراض ڈھونڈ کر کے لاتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اعتراض رکھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو۔ اب ایک سوال یہ بھی جا کر کے پوچھو، اہل کتاب سے ایک سوال یہ بھی جا کر کے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول اس روئے زمین پر گزرے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اس روئے زمین سے گزرے، وہ انسان تھے کہ فرشتے تھے؟ جاؤ پوچھو، وہ جواب دیں گے تو تسلی ہو جائے گا۔ تم جا کر کے اہل کتاب سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی کیا وہ سب کے سب مرد تھے، انسان تھے۔ اگر یہ بات تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو جا کر کے اہل ذکر سے پوچھو، مطلب اہل کتاب سے پوچھو، کیونکہ اہل کتاب کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اہل کتاب کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اہل کتاب کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اہل کتاب کے پیغمبر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، اہل کتاب کے پیغمبر یوسف علیہ السلام۔ جا کر کے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین سے گزرے ہیں وہ انسان تھے کہ نہیں؟ پتہ چل جائے گا کہ وہ انسان ہی تھے۔ ان سے پوچھنا کہ وہ کھاتے پیتے تھے کہ نہیں،
پتہ چل جائے گا کہ وہ کھاتے پیتے تھے. ان سے پوچھنا کہ وہ شادی بیاہ کرتے تھے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا کہ وہ شادی بیاہ کرتے تھے. ان سے پوچھنا کہ ان کے آل و اولاد تھے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا کہ ان کے بھی آل و اولاد تھے. اور پوچھنا کہ وہ آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر ہیں یا نہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ نبی سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین سے آئے وہ سب کے سب اپنا وقت گزار کر کے، فوت پا کر کے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ بغیر کھائے پیے رہ سکے. ان کو بھی کھانا پینا پڑتا تھا، بازاروں میں چلنا پڑتا تھا، کام دھندا کرنا پڑتا تھا، لوگوں سے ملنا پڑتا تھا، رشتہ داریاں نبھانی پڑتی تھی، سارا کام ان کو بھی کرنا پڑتا تھا، اور ان کو بھی ہم نے موت دیا تھا. یہ دونوں آیتوں کی جو ایکچوئل تفسیر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایکچوئل تفسیر. یہاں پر فاسألوا اہل الذکر سے مراد اہل کتاب یہودیوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، یہ مشرکین مکہ کو کہا گیا. لیکن ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. کوئی بھی آیت کریمہ اگرچہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی صفت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تو وہ یہودیوں کی صفت ہے، لیکن وہی صفت اگر دوسرے لوگوں کے اندر ہوگی تو وہ بھی اسی آیت کریمہ کے حکم میں شامل ہوں گے. یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کس سے پوچھنا؟ علم والوں سے پوچھنا، علم والوں سے پوچھنا. اور اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو یہاں پر حکم دیا گیا کن کو؟ جن کو معلوم نہیں ہے، جیسے عام لوگ ہیں، جیسے عوام الناس ہے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جن کو کچھ معلوم نہیں ہے. اب ان کو کچھ معلوم نہیں ہے اور ان کو معلوم کرنا ہے تو کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ عالموں کے پاس جائیں گے نا. تو عالموں سے وہ سوال کریں گے. اب عالموں کا فرض کیا بنتا ہے؟ عالموں کا فرض کیا بنتا ہے؟ باپ دادا کا مسئلہ بیان کرنا، ہم کسی خاص مسلک سے جڑے ہوئے اس کا مسئلہ بیان کرنا. بات کہاں کہا جا رہا ہے؟ قرآن میں کہا جا رہا ہے. بات کہاں کہا جا رہا ہے؟ قرآن کریم کے اندر کہا جا رہا ہے. قرآن کریم کے اندر جب یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عام آدمی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تو مسئلہ آپ کو اسی قرآن کریم سے اور نبی کی تعلیم سے بتلانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر جب قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے تو اس سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہاں پر کہا گیا ہے عالموں سے پوچھنے کے لیے، لوگ خواہ مخواہ خالی قرآن حدیث کرتے ہیں. اسی وجہ سے بڑے بڑے عالم دین، خاص طور سے حنفی علماء میں سے جو بڑے بڑے عالم ہیں، ان لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ جو عام پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کسی بھی عالم سے سوال کرتے ہیں تو یہ سوچ کر کے سوال کرتے ہیں کہ عالم صاحب ہم کو قرآن و حدیث سے بتائیں گے. اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ان کی کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جو عام آدمی ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ تقلید نہیں کرتے ہیں. کیوں تقلید نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی بھی عالم کے پاس جب جاتے ہیں اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ عالم صاحب ہم کو کتاب میں دیکھ کر کے بتلائیں گے، عالم صاحب ہم کو قرآن کا مسئلہ بتلائیں گے، عالم صاحب ہم کو نبی کا مسئلہ بتلائیں گے. تو اب ایک عام آدمی جب ایک عالم کے پاس پہنچا تو عالم کا فرض کیا ہے؟ کسی خاص مسلک، کسی خاص فرقے کے حساب سے سوال کا جواب نہیں دینا، بلکہ جواب دینا کس چیز سے؟ اللہ کے کلام سے اور نبی کے فرمان سے. اور عام آدمی کے اوپر بھی لازم ہے کہ اگر آپ نے کسی عالم سے مسئلہ سنا، کوئی حکم سنا، کوئی بات سنی اور آپ کو یقین ہوا کہ نہیں عالم صاحب قرآن و حدیث کی بات بتا رہے تو آپ عمل کرتے رہیے. لیکن جب جس گھڑی میں پتہ چل جائے کہ عالم صاحب نے جھوٹ بولا ہے، عالم صاحب نے قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں بتایا ہے، عالم صاحب نے ہم کو کچھ اور بتایا ہے، تو اس وقت اس آدمی کے اوپر لازم ہے کہ عالم صاحب کی بات کو چھوڑے گا اور قرآن و حدیث کی بات معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرے گا. اللہ نے اسی بات کو کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم تم کو قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیں گے. اور جو عالم قرآن و حدیث کے مطابق جواب نہیں دیتا ہے وہ عالم کے صف میں ہی شامل نہیں ہے. جو عالم قرآن و حدیث کے حساب سے جواب نہیں دیتا ہے،
چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ کہیں کا قطب ہو، چاہے وہ کہیں کا سید ہو، چاہے وہ کہیں کا سجادہ نشین ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق جواب نہیں دیتا ہے وہ عالم کے صف میں کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ دیکھیے جتنے بھی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس روئے زمین پر بھیجے گئے سب کے سب بشر تھے، انسان تھے جن کی طرف اللہ نے وحی کی۔ اگر تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے تو یہودیوں سے جا کر کے عیسائیوں سے پوچھ لو اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔ اور جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر آئے ان کو اللہ نے ایسا گوشت پوشت والا بنایا، ایسا انسان بنایا کہ جن کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی تھی، نکاح اور شادی کی بھی ضرورت ہوتی تھی، ان کی اپنی ضرورتیں بھی تھی، ان کے آل و اولاد بھی تھے، اور اپنے وقت کو گزار کر کے وہ مر بھی گئے، ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی نبی ہیں۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء۔ جب اللہ نے اس زمین پر رسولوں کو بھیجا تو اللہ نے ان سے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے مومنین سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اس وعدہ کو پورا کیا۔ اور اللہ نے رسولوں سے اور مومنین سے کیا وعدہ کیا؟ اللہ نے رسولوں سے اور مومنین سے یہ وعدہ کیا کہ آپ لوگوں کو فتح و نصرت ملے گی، یعنی جو رسول کے کہے کے مطابق چلنے والے ہیں ان کو فتح و نصرت ملے گی، کامیابی ملے گی، غلبہ ملے گا، اور جو رسول کے مخالفین ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین ہلاک ہو گئے، صالح علیہ السلام کے مخالفین ہلاک ہو گئے، ہود علیہ السلام کے مخالفین ہلاک ہو گئے، شعیب علیہ السلام کے مخالفین ہلاک ہو گئے، لوط علیہ السلام کے مخالفین ہلاک ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے۔ ویسے ہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ ان کو کامیابی سے نوازے گا، کامرانی سے نوازے گا، فتح سے نوازے گا، غلبہ سے نوازے گا۔ مکہ کے مختصر سے شہر سے یہ اسلام شروع ہوا اور آج دیکھیے پوری دنیا میں چھا گیا کہ نہیں چھا گیا؟ مخالفین کچھ نہیں کر پائے، مخالفین کبھی بھی ان پر غالب نہیں ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ثم صدقناہم الوعد۔ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور مومنین سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کیا، سچا کر دکھایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، نبیوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی، اور جن کو اللہ نے چاہا ان کو بچا لیا۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے آگے گزرنے والے ہوئے، یعنی رسول کے بتائے ہوئے حدود سے جن لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔ آج مشرکین مکہ کا اس روئے زمین پر کوئی نام و نشان ہے؟ مشرکین مکہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا نام و نشان آج بھی موجود ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کا نام و نشان، ابو لہب کا نام و نشان، ابو جہل کا نام و نشان، ولید بن مغیرہ کا نام و نشان، اور اس طرح کے جتنے بھی مشرکین سردار گزرے ہیں ان میں سے کسی کا بھی نام و نشان آج کے ڈیٹ میں اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ لیکن نبی کا نام آج بھی زندہ ہے، نبی کے ماننے والوں کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔